بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماسخورا پائیوریا مسوڑوں کی سوجن اور ورم یا مسوڑوں میں سے پیپ آنا، یہ مسئلہ بھی آج کل عام ہو چکا ہے۔ اس مرض میں مسوڑے پھول جاتے ہیں، مسوڑوں سے خون آتا ہے، کبھی پیپ آتی ہے، مسوڑے گلنے شروع ہو جاتے ہیں اور دانتوں کی جڑیں ننگی ہو جاتی ہیں۔ آخر میں دانت ہلنے لگتے ہیں اور بوسیدہ ہو کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شدید درد اور سوجن ہوتی ہے، منہ اور سانسوں میں سے بدبو بھی آیا کرتی ہے۔ منہ اور دانتوں کی صفائی کا اگر خیال نہ رکھا جائے، خاص طور پہ کھانے کے بعد اگر دانتوں کو صاف نہ کیا جائے تو غذا کے ذرات دانتوں کی جڑوں میں اٹک کر متعفن ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کی جڑوں میں زردی مائل میل اور ٹارٹر جم جاتا ہے، جس سے مسوڑے زخمی ہو کر ان کے نیچے پیپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو کا کسی بھی صورت میں استعمال، جیسے کہ پان، سگریٹ اور نسوار یا گٹکا کھانے سے بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے، جبکہ وٹامن سی کی کمی بھی اس کی ایک اہم وجہ ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے سب سے پہلے تو وٹامن سی سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کریں، اور اس کے لیے آملہ یا جتنے بھی سٹرس فروٹ ہیں جیسے کہ سنترا، مالٹا، کنو اور لیمن کا استعمال کریں۔ ساتھ ہی دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، چنانچہ مسواک کا استعمال کرنا دانتوں کو صاف کرنے میں سب سے بہترین مانا جاتا ہے۔ البتہ اگر مسوڑے خراب ہو چکے ہوں تو ایسی صورت میں مسواک یا برش کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت آپ کوئی منجن یا پیسٹ وغیرہ انگلی کی مدد سے دانتوں پر لگائیں اور دانتوں کو صاف کریں۔ مسواک یا برش سے مسوڑے چھل جاتے ہیں اور مزید زخم پیدا ہو سکتے ہیں، تو ایک تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ دوسرا، یہاں بتائے گئے نسخے کو استعمال کریں، یہ ماسخورا اور مسوڑوں سے پیپ یا خون آنے کی صورت میں بہت فائدہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کے اجزاء نوٹ کر لیجئے۔ اس کے لیے ایک تو آپ نے گل سرخ یعنی گلاب کی پتیاں لینی ہیں، مشہور و معروف چیز ہے، اور گلاب کی پتیاں آپ نے خشک شدہ لینی ہیں۔ دوسرا، آپ نے سپاری کا استعمال کرنا ہے، جسے چھالیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ پان میں بھی ڈالی جاتی ہے۔ تیسرا، آپ نے ماجو کا استعمال کرنا ہے، اسے مازو بھی کہتے ہیں، اور یہ گول گول بھورے رنگ کے قدرے سبزی مائل ہوتے ہیں۔ البتہ ان میں کچھ ایسے پھل بھی ہوتے ہیں جن میں سوراخ ہوتا ہے، ان کا وزن بھی تھوڑا ہلکا ہوتا ہے، تو آپ نے بغیر سوراخ والے ماجو اس نسخے میں استعمال کرنے ہیں۔ جن میں سوراخ ہو ان کا استعمال نہ کریں۔ اس کے بعد یہ جو لکڑی سی آپ کو نظر آ رہی ہے، اسے اکرکرا کہتے ہیں۔ یہ ایک پودے کی جڑ ہے۔ دانتوں کے درد کے لیے اور مسوڑوں کی خرابی کے لیے بنائے جانے والے نسخوں میں اسے بکثرت استعمال میں لایا جاتا ہے اور بے حد فائدہ مند چیز ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پھٹکڑی کا استعمال کرنا ہے۔ تھوڑی سی پھٹکڑی لے کر اسے بریاں کر لیں، یعنی چولہے پر رکھیں، یہ پگھلنا شروع ہوگی اور پھول کر خشک ہو جائے گی۔ اس کا وزن بھی پہلے سے بہت کم ہو جائے گا، یہ بالکل ہلکی پھلکی ہو جائے گی۔ اسے پھٹکڑی بریاں کہتے ہیں۔ آخری چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ کوکنار ہے۔ خشخاش کے ڈوڈے میں سے جب تخم اور بیج نکال لیے جاتے ہیں تو اس کا خول سا باقی رہ جاتا ہے، اسی کو کوکنار کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں آپ تھوڑی تھوڑی مقدار میں 5-5 گرام لے لیجئے۔ ساری چیزیں ہم وزن ہونی چاہیے۔ یہ ٹوٹل 6 چیزیں ہیں: گل سرخ یعنی گلاب کی پتیاں، سپاری یعنی چھالیہ، ماجو، اکرکرا، پھٹکڑی بریاں اور کوکنار۔ انہیں خوب اچھے سے باریک پیس کر بالکل پاؤڈر سا بنا لیجئے گا۔ تو اس طرح سے آپ کا ماسخورے کا بہترین نسخہ تیار ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے گرم پانی سے کلی کریں اور اس پاؤڈر کو انگلی کی مدد سے مسوڑوں پر مل دیں۔ منہ سے پانی یا لعاب کو گراتے رہیں اور پھر سو جائیں۔
صبح سویرے اٹھ کر منہ کو کلی کر کے صاف کر لیں۔ اسی طرح ایک بار دن میں بھی اسے استعمال کریں۔ کچھ دن متواتر اگر آپ اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ مسوڑوں سے پیپ یا خون آنا بند ہو جائے گا، ماس خورا اور پائوریا کا خاتمہ ہوگا، مسوڑے اور دانتوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔